الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور جب کبھی انہیں بچی یا مؤنث کی خوشخبری دی جاتی
تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ چھپتے پھرتے غصے میں، وہ لوگوں سے اس برائی کو چھپاتے پھرتے جس کی اس کو خوشخبری دی جاتی، اور کہتے کہ کیا وہ اسی ذلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھ لیں یا اس کو مٹی میں دفن کر دیں۔ خبردار، بہت برا وہ فیصلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اس کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ضرور یاد آتی۔ جو چیز انسان کے ہاں جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس میں پھر اس کے لیے امتحان بھی اتنا ہی سخت اور کڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایمان اور کفر کی آزمائش ہو، دولت کی فراوانی اور اس کی کمی کی آزمائش ہو، اسی طرح اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کا ہو جانا ہے۔ اولاد کی خواہش، اس نعمت کی طلب، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی ایک عقد اور ایک معاہدے کے بعد اگلی زندگی میں جو بڑی خواہش ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی اولاد سے نواز دے، کوئی اولاد عطا کر دے، کوئی ایسی خوشخبری سنا دے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کے ہاں نعمت کے ملنے پر شکر کا راستہ اختیار کر سکے۔ تو اولاد کی نعمت ایک ایسا احسان ہے جس پر اللہ رب العزت نے بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ جس طرح ہم خیر و شر کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بالکل اسی آزمائش اور فتنے کے لفظ کے ساتھ کہا کہ مال اور اولاد کے ذریعے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کی آزمائش کرتا ہے، اس کے ذریعے بھی بندے کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اس کی اہمیت کو دو چند کرنے کے لیے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بھری بھری دنیا لگتی ہے، زینت کا سامان ہوتا ہے، اسی کے اندر اس کو نور رنگینیاں نظر آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کرتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، ان کے بدلہ کے اندر کیے ہوئے اچھے اعمال ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ثواب کے اعتبار سے اور امید کے حوالہ سے اس آزمائش کے نتیجہ میں کامیابی اور اچھے اعمال کو انجام دینا وہ نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس بات کو سورہ طور اور دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے
کہ جب ایمان اور اسلام کی حالت میں کامیاب زندگی گزارنے کے بعد کوئی خاندان اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ماں باپ پہنچتے ہیں تو اس کی اولاد پہنچ جاتی ہے تو اس کے والدین، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان والوں کے ساتھ ملاتا رہتا ہے، اور رشتے کے اعتبار سے کوئی باپ اور کوئی بیٹا اگر وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور دونوں میں عمل کے اعتبار سے کمی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو اپنی رحمت کے ساتھ دور کر کے ان دونوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذريتهم، یعنی میری بات کی تصدیق میں ایک اور آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو باپ ہو یا اولاد ہو، کوئی بھی صالح اعمال کرنے کے بعد وہ جب اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں تو ان کو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، عقبی دار بہترین جگہ پر اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نعمت اولاد کے حوالہ سے اللہ کے نیک بندے جب اللہ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو آزمائش ہے، یہ جو نعمت ہے، اس کی طلب تو کبھی ابراہیم نے کی تھی، کبھی زکریا نے کی تھی، جب بڑھاپے کی حالت کے اندر ان کو خوشخبری دی گئی اور اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا، اور کہیں جو ہے وہ کفالت کرتے ہوئے جناب زکریا نے تنہائی کے اندر جب اپنی کفیلہ جس کی وہ کفالت کر رہے تھے مریم کو دیکھا کہ اس کے پاس تو آنے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مگر یہ اکیلے بھی ایسے ایسے پھل کھا رہی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو انہیں وہاں یاد آیا کہ یہ پھل پہنچانے والی کوئی دنیا کی ہستی نہیں ہے، یہ مالک کا کام ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ قالت هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ والے یہی کہا کرتے ہیں یہ اللہ دے رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صرف یقین کی بات ہے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ جب یقین سے کوئی آدمی اللہ کو مان لیتا ہے بغیر اسباب کے بھی وہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دل میں یہ القاء کیا، وہاں پھر اس نے بے موسم پھل کو دیکھ کر جب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کا نظارہ کیا تو کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے وہاں ہاتھ اٹھا دیے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ تو اپنی طرف سے مجھے اولاد دے دے، لیکن ساتھ ہی کہا ذریۃ طیبہ، یا اللہ اولاد دینا لیکن اچھی صالح نیک اور طیب اولاد دینا، اس اولاد کی وجہ سے میری آزمائش جو ہے وہ کہیں بڑھا نہ دینا۔ عباد الرحمن کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ ہمیں عطا کر، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کیا عطا فرما ان کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے، یہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، ہمارے لیے آسائشوں کا ذریعہ بن جانا چاہیے۔ اس لیے یہ نعمت جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو آزمائش ہے، نہ ہو تو اس کو مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے لیے دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی تقسیم ہے وہ کب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے اور کون سی دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، تقسیم کے اعتبار سے چار گروہ کر کے کہا یہب لمن یشاء اناثا، سب سے پہلے اللہ نے اولاد کے حوالے سے جس کا ذکر کیا فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے ساری آسمان و زمین کی ملکیت، وہ تنہا جو ہے وہ مالک الملک ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے عورتیں بچیاں عطا کر دیتا ہے، مؤنث اولاد دے دیتا ہے۔ یہ بڑی حکمت تھی کہ آخر سب سے پہلے اللہ نے مؤنث کا ذکر کیوں کیا؟
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. وہ سارے جوڑے، وہ ساری صورتیں جو اولاد کے حوالہ سے ہو سکتی تھی، اللہ نے چاروں کی چاریں بیان کر. اور مؤنث اور بچی کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کہ قرآن مجید کے جو اولی مخاطب تھے، جن کو اللہ رب العزت کی یہ ہدایت براہ راست مل رہی تھی، اس وقت وہ زمانے جاہلیت کے اندر اولاد کی اس نعمت کا بڑا غلط استعمال کر رہے تھے، اور انہوں نے خود سے تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ اولاد اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے. اچھائی اور برائی کے فیصلے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ مؤنث اولاد، بچی کا ہو جانا، یہ بندے کے لیے کسی آر اور ننگ سے کم نہیں ہے. آج بھی بدقسمتی سے جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے کسی بچی کے حوالہ سے بالخصوص، تو پھر دنیا کہہ اٹھتی ہے کہ شکر ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بچیاں نہیں ہیں. مگر میرے بھائیوں، یہ تو ظلم ہے، یہ اللہ کے عطا کردہ فضل اور احسان کو جھٹلانے والی بات ہے. یہ اپنی کرتوتوں پر نظر ثانی کرنے کی بجائے اللہ کے دیے ہوئے عطیے کا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دے، اور بندہ کہے کہ یہ میرے لیے ننگ اور آر ہے، اچھا ہے کہ میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں. بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یہی وہ گندی سوچ اور خواہش اور جو ہے وہ فکر تھی جو اہل جہالت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے ان مشرکوں اور کافروں کے ہاں پائی جاتی تھی، جنہوں نے اپنے طور پر تقسیم کر کے کہا تھا کہ اگر یہ بچی پیدا ہو جائے ہم اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، زندہ درگور کر دیں گے. اللہ رب العزت سورہ تکویر میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. یہ جن کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اللہ ان کو زندہ کر کے پوچھے گا اور پھر کہے گا ذرا بتاؤ ان کے حوالہ سے یہ ظلم تم نے کیوں کیا تھا، یہ میری نعمت کو جو ہے وہ تم نے زندہ دفنا دیا، مٹی کا حصہ بنا دیا تھا. بھیجی زمین کو تلت، کیا قصور تھا آخر ان کا، اور کیا گناہ کر بیٹھی تھی یہ معصوم بچیاں. تو اس وقت کی بد خصلتوں میں سے ایک بری عادت ان کی ہاں یہ تھی، جس کو اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، جس کے حوالہ سے میں نے یہ سورہ نحل کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، منہ بنا لیتے تھے، اپنے چہرے کو سیاہ کیے پھرتے تھے جب ان کو جو ہے وہ کوئی بچی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، کہتے بس چھپا کر رکھو، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے. بدقسمتی سے آج بھی اگر اس طرح نہیں ہے تو بچے کے مقابلہ کے اندر یہ ذہنیت کہیں نہ کہیں اب بھی ہمیں نظر ضرور آتی. تو ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے اس زمانہ جاہلیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد، اسلام جیسی دولت کے ملنے کے بعد، اس آزمائش کے آنے پر اگر وہی خود ساختہ تقسیم ہم نے اپنا لی تو پھر اسلام کے بعد بھی ہم زمانہ جاہلیت میں ہوں گے. شاید انہی کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا کسی نہ کسی درجہ میں، اور ہمیں بھی اللہ کے ہاں ان سوالات کے جواب دینا پڑیں گے جو ہمارے دل کے اندر جو ہے اس بچی کی پیدائش کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اپنی صحیح کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جس طرح جہنم کی آگ سے بچاتے ہو اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس لیے اس کا اہتمام کرنا، تربیت کرنا وہ تمہارا کام ہے، اور اس کے بدلہ کے اندر پھر کمی کو پورا کر دینا اور ان بچیوں کو اس قابل بنا دینا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس زمانہ جاہلیت کے بعد جہالت کے خاتمے کا سب سے بڑے علم بردار شخص کون تھا؟ وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتی ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم بیویاں ازواج النبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءته ابنته ما كانت مشيته من مشية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او ما تخفى مشيته من مشية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک عورت آئی ہے، ایک بچی آئی ہے، اور وہ بچی کون تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ اللہ کے رسول اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے کہ استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں مرحبا بابنتی، مرحبا بابنتی، میری بیٹی آ گئی ہے، مرحبا، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ترہیب کے کلمات کہتے ہوئے جناب فاطمہ کا استقبال کیا کرتے۔ وہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا اور اللہ کے رسول کی اس جذباتی خواہش اور جذباتی جو ہے وہ عادت کو دیکھ کر ہم پر اتنا اثر ہوا کہ ہم سوچنے لگے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے ساتھ اب کیا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آئی تو ان کی چال ڈھال کے اندر ہمیں اللہ کا رسول نظر آ رہا، یعنی وہ چلتی تھی اللہ کے رسول کی طرح چلتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خفیہ باتیں ان کے کان میں کی ہیں، وہ لمبی حدیث ہے، لیکن جو استشہاد اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کے آنے پر ایک شخص جو کائنات کا سردار ہے، سید ولد آدم، وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے اپنی اس بیٹی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بیٹی کتنی محترم ہوتی ہے، کتنی وہ آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک مرد کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، ایک انسان اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور توقیر کے حوالے سے جاہلیت کی رسموں کو رونتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی موقع آیا اور بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، اولاد کی اس نعمت کے حوالے سے جب کوئی تذکرہ کرنا پڑا تو خاص طور پر کہا، جس طرح خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان، میرے پاس ایک خاتون آئی اور ساتھ اس کے 2 بچیاں تھیں، تسأل لہما، تو وہ سوال کرنے لگی کہ میری ان بچیوں کو کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيء۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر اللہ کے رسول کے گھر میں کیا تھا سوائے ایک کھجور کے، وہ کھجور میں نے اٹھائی جو اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی تھی اور میں نے اس خاتون کو دے دی۔ وہ خاتون کھجور لیتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ خود کھائے اس کے ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دے دیتی، خود کچھ نہیں کھاتی۔ جب یہ واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ساری بات بیان کر دی، یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے، یہ خاتون آئی تھی اس کے ساتھ یہ بچیاں تھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر ایک سنہری حروف کے ساتھ ایک قاعدہ اور اصول بیان کیا، فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو شخص بھی ان بچیوں کے حوالے سے کسی آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر اس نے اس آزمائش میں کامیابی کے لیے کوشش کی، کن لہو سترا من النار، وہ بچیاں اس کے لیے جہنم کے اور اس کے درمیان اللہ کے ہاں آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم اپنی ماں کو اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ رب العزت ان بچیوں کی وجہ سے ان ماں باپ کے جہنم کی سزا کو جنت کی صورت میں تبدیل فرما دے۔ فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اولاد کی تربیت کرتا ہے، اور اولاد کی تربیت ہر بندہ کرتا ہے، اولاد کے بارے میں بندہ اپنے سے زیادہ سوچتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے جس طرح یہ خاتون بھوکی رہی اور اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ تکلیف کے اندر، سختی کے اندر اولاد کو دکھ میں مبتلا ہوتے ہوئے کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین، اولاد میں سے بھی بچیوں کے حوالے سے، وہ جن کو ننگ اور عار سمجھا جاتا تھا، وہ جن کی وجہ سے بندہ چھپتا پھرتا تھا، اسلام نے یہ عزت دی، یہ مقام دے دیا۔ فرمایا اگر کسی نے 2 بچیوں کی تربیت کی اپنی کوشش کے مطابق حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، جاء یوم القیامہ، وہ بندہ میرے پاس آئے گا اور میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، بلکہ میں اور وہ اسی طرح مل جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی نظر آتی۔ جاء یوم القیامت
وَزَمَّ أَصَابِعَهُمَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور وسطیٰ کو ملا کر کہا کہ بچیوں کی پرورش کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا وہ میرے یعنی محمد اور اس کے درمیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فاصلوں کو ختم کر کے بالکل میرے ساتھ جو ہے اس کو شامل کر دے، اکٹھا کر دے۔ یہ ایک روایت نہیں ہے میرے بھائیوں، کئی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی، کبھی 3 کا ذکر کیا، پھر صحابہ نے خواہش کیا رسول اللہ 2، کبھی کہا 1، یعنی جو آدمی اپنے ہاں پائی جانے والی بچی کی جس طرح خواہ وہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، وہ تربیت کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلہ کے اندر بچے کے مقابلہ کے اندر اس کو ان نعمتوں سے نوازے گا کہ دنیا میں رحمتیں نازل ہوں گی اور آخرت کے اندر وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن کے لیے مطمع نظر یہی ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت اس کی کیسی ہے، کیا اس کے ذریعے وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت کا قرب حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فضائل بیان کیے وہاں فرمایا اگر بچی پیدا ہو جائے تو پھر خوشی کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرنا ہے۔ اور خوشی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یہ کہ آپ اپنے سے باہر ہو کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں؟ نہیں، فرمایا جب بچی پیدا ہو تو بچے کی طرح جس طرح کل غلام حقیقت رہینۃ بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ قید ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ کسی کی غلامی میں ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو اپنی گردن آزاد کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کل غلام رہینۃ حقیقت، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ رہینۃ بعقیقتہ، وہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، اب اس کو گروی سے چھڑانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذبح یوم سابعہ، 7ویں دن جو ہے وہ اس کے نام پر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے۔ بچہ ہے تو 2 کرنے ہیں، بچی ہے تو 1 جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر دینا ہے، اس کی گردن آزاد ہو جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں عقیقہ۔ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ، اور فرمایا اسی دن تم نے نام رکھنا ہے۔ نام ویسے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا خاص طور پر بالاہتمام 7ویں دن جب تم عقیقہ کرو تو نام کا اعلان ضرور کر دو۔ وَيُحْلَقُ، اور اس کے جو بال سر کے اندر ہیں وہ بھی اتار دو، تر و تازہ کر دو اس کو، نئی دنیا جو ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، فطرت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو۔ یعنی وہ سارے حقوق پیدائش کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون اور بچی کو دے دیے اور کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ ہمیں بھی اس تفریق سے بچنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اولاد دے، صالح اولاد دے، یا اللہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اگر ہم اولاد کے حوالے سے کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب اور سرخرو فرما، یا اللہ تیری مدد کے بغیر جو ہے وہ کسی فتنے آزمائش میں ہم کامیابی کی صورت میں نہیں نکل سکتے، لیکن اللہ اگر تو ہمارا ساتھ دے تو مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آزمائش اس اولاد کے حوالے سے دی جانے والی آزمائش میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔